بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین, انڈین فالس فلیگ کی ایک ہسٹری ہے. وہ ہمیشہ سے فالس فلیگز آپریشنز کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو ڈیمونائز کرنا, پاکستان کو بلیم کرنا اور اپنے سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنا. ماضی قریب ہو یا ماضی بعید, اگر ہم اس کا سٹارٹ 2002 سے لے لیں تو جو گودرا ٹرین حادثہ ہوا اور اس کے بعد پھر گجرات کے اندر واقعات رونما ہوئے جس میں 3000 سے زائد مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا گیا, ان کی املاک کو نظر آتش کیا گیا, اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اس وقت کا جو گجرات کا وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھا وہ پھر دوبارہ سے منتخب ہو کر وہ گجرات کا وزیر اعلیٰ بن گیا. اگر ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ 2008 میں بھی انتخابات ہونے تھے, تو اس سے پہلے پھر انہی قوتوں نے مل کر یہ سوچا کہ کیوں نہ 2007 میں کوئی ایسا کام کر دیا جائے جس کے اثرات 2008 کے انتخابات کے اوپر مرتب ہوں, اور اس کے نتیجے میں پھر جو حکومت وجود میں آئے وہ بھی RSS بیکڈ ہو اور BJP کی حکومت آئے. ایسا ہی اقدام جو ہے وہ RSS نے سوچا, پلان کیا, ڈیزائن کیا, اور انڈین آرمی میں موجود اس وقت کے جو فوجی تھے انہوں نے وہ کمک پرووائڈ کی بامز کی صورت میں یا باقی جو سپلائز تھیں ان کی صورت میں, اور پھر ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جسے سمجھوتا ایکسپریس سانحہ کہتے ہیں. 18 فروری 2007 کا یہ واقعہ ہے جس میں لاہور سے دلی جانے والی جو ٹرین ہے اس میں یہ دھماکہ کیا گیا, اور یہ دھماکہ اس کے نتیجے میں 68 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. بیشتر تعداد پاکستانیوں کی تھی جو انڈیا وزٹ کر رہے تھے, اور کچھ تعداد جو ہے وہ ہندوستانیوں کی بھی تھی. آج 17 برس بیت گئے ہیں, آج بھی وہ پاکستانی فیملیز منتظر ہیں کہ انہیں انصاف ملے. لیکن انصاف کون دے گا جبکہ تمام لوگوں کو پکڑ بھی لیا گیا. خود انہوں نے ایڈمٹ کیا, سوامی اسیم آنند ہو یا کرنل پروہت ہو, ان تمام لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ان کی رانگ ڈوئنگ اس کے اندر تھی, یہ ملوث تھے اس کے اندر, لیکن انہیں انڈین کورٹس نے چھوڑ دیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو انڈین جوڈیشری ہے اس کی سٹینڈنگ, اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین سول سوسائٹی ہے اس کی خاموشی, انڈین میڈیا کا کردار کہ کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے مقبوضہ کشمیر ہو یا انڈیا ہو اس کے اندر, تو پہلے کچھ سیکنڈز کے اندر ہی انڈین میڈیا کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہوا اور پاکستان کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے. تو ان کچھ فیکٹرز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا. اسٹوڈیوز میں آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں محمد رفیق ڈار صاحب, ترجمان ہیں یاسین ملک صاحب کے, بہت بہت شکریہ, سینئر حریت رہنما بھی ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, نامور تجزیہ کار ہیں انٹرنیشنل امور کے اوپر بھی, اور اشتیاق حمدانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آل دا ویز فرام رشیا, ماسکو سے, سینئر تجزیہ کار ہیں اشتیاق حمدانی صاحب. آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ, آپ تینوں نے ہمیں وقت دیا ہے. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. بھارت میں سانحہ سمجھوتا ایکسپریس کو 17 برس بیت گئے, مگر گھناؤنی دہشت گردی کے مرتکب ہندو انتہا پسند تاحال آزاد ہیں. دہشت گردی کا یہ واقعہ 18 فروری 2007 کی رات رونما ہوا جب بھارت اور پاکستان کے درمیان چلنے والی سمجھوتا ایکسپریس ٹرین میں بم دھماکہ ہوا. واقعے میں 68 افراد جاں باق ہوئے جن میں اکثریت پاکستانیوں کی تھی. لاتعداد زخمی ہوئے, مگر بھارت کی BJP سرکار نے نہ صرف تمام مجرموں کو رہا کیا بلکہ اعلیٰ عہدوں سے نوازا گیا. سمجھوتا ایکسپریس منصوبہ RSS چیف موہن بھاگوت کے ذہن کی پیداوار تھا. اس کا اعتراف سانحہ کے مرکزی ملزم سوامی اسیم آنند نے 18 دسمبر 2010 کو دلی کی عدالت میں کیا. سمجھوتا ایکسپریس اور مالی گاؤں میں بم دھماکوں کی مرکزی ملزمہ سادھوی پرگیا ٹھاکر بھوپال سے BJP کی رکن لوک سبھا اور بھارتی پارلیمانی کمیٹی برائے دفاع کی رکن ہیں. 21 مارچ 2019 کو مودی سرکار کی
वफादार भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मेजर अपाधिया, लोकेश शर्मा, कमल चौहान समेत तमाम मुल्जिमान को रिहा कर दिया। 17 बरस गुजरने के बावजूद सानिया समझौता एक्सप्रेस के मुल्जिमान को सजा नहीं मिली। वाज़ेह सबूत और जराइम के एतराफ के बावजूद मुजरिमों को सजा न होना भारतीय निजाम इंसाफ पर स्याह धब्बा है। डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, फरमाइएगा, समझौता एक्सप्रेस, इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इससे इंडिया के क्या मकासद थे, क्या हासिल करना चाहता था, और आज तक जो लवाहिकीन हैं उन्हें इंसाफ क्यों ना मिल पाया? लवाहिकीन को तो यासिर साहब इंसाफ इसलिए नहीं मिल पाया कि इंडियन अदालतें इंसाफ देने के काबिल ही नहीं हैं। सारे के सारे पकड़े हुए बंदे जो हैं उन्होंने छोड़ दिए, पुलिस ने काम किया, लोगों ने इकबाली बयान दिए, इसके बावजूद उनको छोड़ दिया। लेकिन हमारा इशू ये है कि आखिर ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो है ये भारत की हद तक ही रहेगी या उससे बाहर आएगी? ये उसका एक इनिशियल वाकयात में से एक वाकया था जिसको हम कह सकते हैं कि एक लीग में चलता हुए इंसिडेंट है जिसमें भारत स्टेट के लेवल पे स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, और उसके बाद जो है उस पे पर्दा डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बुरी तरह से एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि वो स्टेट्स जो स्पॉन्सर टेररिज्म है वो भारत के अंदर तक फिर नहीं रही है, वो फिर भारत से बहुत बाहर तक फैली है। उसमें सार्क के सारे ममालिक उसकी लपेट में आ गए हैं, हम उसकी लपेट में हैं। और जहां तक इस बात का सवाल है कि आखिर भारत ये फॉल्स फ्लैग क्यों करता है और कैसे मोदी जो है वो बार बार हुकूमत में आ जाता है, तो इसमें एक ऐसी बड़ी जमहूरियत जिसको जो कि दावा करती है कि हम जमहूरी मुल्क हैं, आखिर कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटली कोई फ्लॉ तो बहरहाल मौजूद है ना, जिसकी बुनियाद पर एक ऐसा इंसान जो इतनी बर्बरियत करता हो, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता हो, इतने लोगों को बेरहमी से मरवा देता हो, कटवा देता हो, लोग उसको फिर अपना लीडर बना के दोबारा से उसी कुर्सी पर बिठा दें, तो उसकी अगर आप जड़ों को कंगालें तो बुनियादी तौर पे हिंदू मजहब के अंदर जो है वो खैर के साथ साथ शर की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा हम बहुत डिटेल में बता सके। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम सरफेस लेवल से हटकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। होता ये है कि डॉक्टर साहब, हिंदू मजहब जो है इटसेल्फ वो तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता होगा, असल तो उसका इस्तेमाल है, उस एक्सट्रीमिस्ट सोच को परवान चढ़ाना है जो इन्होंने चढ़ाया, और इंडियन आर्मी उसके अंदर मौजूद ऑफिसर्स जो है वो उसका शिकार हुए। तो मेरा ख्याल है इसको हम इस तरह लें तो ज्यादा सही तौर पे हम समझा पाएंगे ना। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ हर मजहब के अंदर एक खैर और शर का तस्वुर होता है। हिंदू मजहब के अंदर विष्णु और शिव जो हैं, एक जो है वो केओस की बात करता है, एक ऑर्डर की बात करता है, और वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों भगवान हैं, विष्णु के भक्त भी हैं और शिव की सेना भी है। कहने का मतलब ये, और ये माइथोलॉजी बहुत डिटेल में, इसके लिए हमें एक प्रोग्राम में हम बात नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो इंसानों की सोच है वहां पे, वो अगर ट्रैप होते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में और उसके बाद उसमें ट्रैप होने के बाद इलेक्ट हो जाते हैं, उससे टेम्प्ट हो जाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले को, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करने वाले को अपना हीरो समझने लग जाते हैं और अगली दफा इलेक्ट कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम जो है वो रेसिप्रोकल है, वो एक साइड का प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर दूसरी साइड पे कौन है जो इतने शर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है? तो हम वहां पे कहने का मतलब ये है कि वहां पे मुसलमान जो हैं, अगर उनकी पर्जिंग खत्म हो गई तो हिंदू मजहब आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, और ये एक खित्ते के लिए एक मुस्तकिल एक ऐसी जगह बन गई है जिसने ना खुद सुकून से रहना है और ना ही अपने इर्द गिर्द कहीं भी स्टेबिलिटी जो है उन्होंने होने देनी है। आप सार्क के कंट्रीज देख लें, ये उनके साथ भी इनका यही रवैया है, उनमें भी ये बिल्कुल भी अनरेस्ट जो है उसे प्रमोट करते हैं। मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूं, मुझे जरा यहाँ पे शामिल करना है रफीक को। ये फरमाइएगा सर कि जो कर्नल परोत है या बाकी जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स थे, क्या हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो बॉम्ब्स या सप्लाईज फ्राहम की वो इनका इनफरादी अमल था, इसके पीछे उनकी स्टेट इन्वॉल्व नहीं थी? देखें, पूरी डिटेल के साथ यहाँ शाजिया साहिबा ने बात की है, और आप सारा कुछ छोड़िए, आप जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है आप उनका रिपोर्ट पढ़ें, उनका स्टेटमेंट पढ़ें। वो खुले तौर पे कह रहे हैं कि ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का काम है।
اور ان پر نظر رکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے جب کچھ لنک ان کو ملی ہوگی تبھی تو جا کے انہوں نے گرفتاریاں بھی کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پھر ایکویٹل، ان کی رہائی نہیں، ایک تو اگر ہندو ایکسٹریمسٹ گروپ وہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آر ایس ایس کی موجودگی، پھر آر ایس ایس کا ایجنڈا جو ہے وہ ہندوتوا کا کیا ہے یا جو اکھنڈ بھارت ہے اس کا کیا ہے، لیکن جو ان کی اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہے، مین جو چیز ہے، ایک باوردی آفیسر جب اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو میں یا آپ، یہ ایک عام آدمی کیسے مان سکتا ہے کہ اس کی جو مدر آرگنائزیشن ہے، یعنی انڈین آرمی ہے یا آرم فورسز ہیں، ان کو اس کا نہیں پتا، یا انڈین اسٹیٹ کو اس کا پتہ نہیں تھا، یا اٹ واز بیکڈ بائی انڈین اسٹیٹ؟ انفارچونیٹ یہی ہے نا، یا تو ایک ایسی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، ایک انڈیپینڈنٹ، ایک انٹرنیشنل قسم، چونکہ جانے گئی ہیں 68 پیپل، اگر وہ ہندوستان کے تھے یا پاکستان کے زیادہ تھے، پاکستان کے تھے، لیکن جانے گئی ہیں، اور کلیم دونوں کی، ان کی بھی، وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ایکسٹریمسٹ گروپس ہے، لیکن کیا ہمیں تہ تک جانے کی ضرورت تھی؟ اور وہ تبھی اور ممکن زیادہ تھا، ذمہ داری کس کی تھی طے تک جانے کی؟ ظاہر سی بات ہے اسٹیٹ آف انڈیا، ٹھیک ہے، پرائمری انویسٹیگیٹو ایجنسیز تو ادھر کی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو تہ تک جانا چاہیے تھا۔ اگر وہ اپنی کلیم یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ایکسٹریمسٹ گروپ، چلیں لیٹ دم کم فور، ان کو سامنے لائیے، اور اسی سے ان کے پیچھے کون ماسٹر مائنڈ تھے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی یہی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ آپ کشمیر کیس میں بہت سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جی جی، آپ ادھر بھی انہوں نے بے شمار جو پروبنگ کمیٹیز، انویسٹیگیٹو کمیٹیز بنائی ہیں، کسی ایک کا بھی آج تک میں انہوں نے، اگر آپ کی اجازت سے صرف یہ بتا دوں کہ 2022 میں 5 سال کے اندر 22 ایسے میجر واقعات ہوئے جو فالس فلیگز کے اندر آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی بیسک میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں، میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ کسی ایک تہ تک پہنچنا نہیں چاہتے، آپ کو پتا ہے کہ جب تہ تک پہنچ گئے تو یہ بات کدھر پہنچ جائے گی، تو آپ پھر بیچ میں اس کو بریک لگاتے ہیں اور آپ ایکویٹل کہتے ہیں۔ اور جی یہی بے وجہ ہے گناہ کہ جو ایکویٹل ہوئی ہے وہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ایکویٹل نہ ہوتی اور یہ ٹرائل چلتا رہتا تو اسے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پھر انڈین اسٹیٹ کا جو پردہ ہے وہ فاش کرنا پڑتا۔ ایگزیکٹلی، اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ میں اس پہ شامل کروں گا اشتیاق حمدانی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا انڈین میڈیا کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا نہیں ہے تو انہیں سیکنڈز کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے کیا گیا ہوگا۔ اس واقعے کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سمجھوتا ایکسپریس ابھی اطلاعات موصول ہو رہی تھی اور انڈین میڈیا اس طرح کا کام کر رہا تھا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈین میڈیا کا نیکسس ہے، آر ایس ایس، ان کی سٹیٹ را، اس کے ساتھ اتنا گہرا ہو چکا ہے کہ وہ جرنلسٹک نارم ساری بھول چکے ہیں؟ یور ٹیک۔ سب سے پہلی بات اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو ریل گاڑی تھی یہ کہاں سے آ رئی تھی؟ جی، یہ پاکستان سے تو دہلی، لاہور سے تو دہلی نہیں جا رہی تھی، یہ دہلی سے آ رہی تھی لاہور۔ تو اس پہ پاکستان پہ جو آپ کا سوال ہے کہ ہر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، اس کی یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ کی جاتی ہے کہ ادھر چیز ہوئی نہیں، ادھر پہلے اس کا ڈھڈورا پیٹنے کے لیے انہوں نے سارے ٹیکرز جو ہے، ساری جو نیوز کلپس ہے وہ تیاری کر کے رکھی ہوتی ہے۔ تو ایک دم وہ لوگوں کا، عام جو عوام ہے، خواہ وہ انڈیا کی ہے، خواہ پاکستان کی، دنیا کی کسی اور ملک کی ہے، ان کا ایک ماحول بنا دیتے ہیں۔ ان کو جو ہے اس وقت سب سے پہلے جو ان کے ذہن میں چیز ڈالی جاتی ہے کہ یہ پاکستان ذمہ دار ہے۔ اب جب وہ پاکستان کو تو پھر دفاعی پوزیشن پہ آ کے کھیلنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ اس کی ہم ذمہ دار نہیں آئے، کسی جسٹس کے پاس چلتے ہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے، ساری بات۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے پہلے پری پلاننگ طور پہ ایسا کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ڈار صاحب بات کر رہے تھے انویسٹیگیٹ ایجنسیز کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کوئی لوگوں کو جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ ان پر مقدمات ہوئے، ہر چیز ہوئی، لیکن پھر ان کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ ان دھماکوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان انریسٹ پیدا کیا جائے اور دوبارہ سے ایک سچویشن کریٹ کی جائے۔ پوائنٹ آگے آپ کا۔ میں بیفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ آپ کو انوالو کروں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ اس سے ہمیں ایک اور بھی میسج ملتا ہے آر ایس ایس کا
کہ آر ایس ایس کی جو جڑیں ہیں وہ انڈین سٹیٹ میں اتنی سرایت کر چکی ہیں. 2007 کو اگر دیکھ لیا جائے کہ وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں انڈین سٹیٹ کا. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. انڈیا کا جو سٹیٹ ہے وہ ڈیپ سٹیٹ کی بنیاد پر ہی چل رہا ہے, اور یہ ڈیپ سٹیٹ کسی صورت میں کوئی ایسا جو ہے وہ فیس سامنے نہیں آنے دیتی, کوئی ایسی آئیڈیالوجی, کوئی ایسا ویژن جو ہے وہ سرفیس پہ نہیں پنپنے دیتی جو کہ ان کی ایکسٹریمسٹ مینٹیلٹی سے ہٹ کر نہ ہو. اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ جے شنکر کی ریسنٹ کتاب ہے وائی بھارت میٹرز. میں اس کتاب کو پروموٹ تو بہرحال نہیں کروں گی, لیکن پڑھنی ضرور چاہیے اگر ہندوستان کو سمجھنا ہے. تو وہ پچھلے 10-12 سال جو ہیں اس کے اوپر جے شنکر نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے جی کہ بھارت سب سے زیادہ اس خطے میں میٹر کیوں کرتا ہے اور بھارت جو ہے اس کا رول کیا ہے. تو اس نے ہر چیز کو اس طرح سے لپیٹ دیا ہے اور بہت کھل کے اس بات کی میرا خیال ہے بھارت سے زیادہ اسے ٹائٹل آر ایس ایس کا رکھنا چاہیے کہ وائی آر ایس ایس میٹرز. اس کے اندر باقاعدہ یہ بات ہے کہ کس طرح سے بھارت جو ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کی پالیسی اسٹرکٹ ہونی چاہیے, وہ کنٹرولڈ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں کنٹرول جو ہے وہ ڈیپ سٹیٹ ہی کرتی ہے, ڈیموکریٹک کنٹریز اس طرح کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. مجھے دوسرے موضوع کی جانب پڑھنا ہے, دوسرا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, جس میں ہم بات کریں گے دو ایسے قداور شخصیات کے حوالے سے جنہیں عرصہ دراز سے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے, جو بدنام زمانہ جیل تہاڑ جیل کے اندر موجود ہیں. یاسین ملک صاحب اور شبیر شاہ صاحب. ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی سے شبیر شاہ صاحب کا تعلق اور یاسین ملک صاحب کا جے کے ایل ایف سے ان کا تعلق, یہ دونوں جو جماعتیں ہیں وہ مضبوط طریقے سے ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ شبیر شاہ صاحب کو بھی کئی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہیں, لیکن ان کی عزم مصمم میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. وہ بالکل بھی سرنڈر نہیں کر رہے انڈیا کی فاشزم کے آگے, جو انڈیا ان سے کہلوانا چاہتا ہے یا ان سے کروانا چاہتا ہے. یاسین ملک صاحب کی صورتحال یہ ہے کہ جناب ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی. ان کو دل کے بھی امراض لاحق ہیں, اس کے ساتھ ساتھ انہیں گردوں کا بھی ایشو ہے اور باقی بھی ہیں. کیونکہ ترجمان ہیں رفیق ڈار صاحب, تو یاسین ملک صاحب کے حوالے سے پہلے تو ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بتائیں کہ ان کی ابھی ہیلتھ کی کیا کنڈیشن ہے. بیسیکلی گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی طبیعت کچھ زیادہ بگڑ گئی تھی, اور جس کے نتیجے میں ان کی والدہ محترمہ اور ہمشیرہ انہوں نے رٹ دائر کی دہلی ایک کورٹ میں فار پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ, اور ان کا اس میں تھا کہ ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جائے, ایسی ان کی صورتحال ہے. بلکہ انہوں نے اپنی پلی میں یہ بھی موقف اختیار کیا, اگر آپ نہیں کرانا چاہتے, ہم اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کا علاج کروانا چاہتے ہیں. تو جیل نے حکام کو عدالت نے احکامات صادر کیے کہ ان کا پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں اور 14 کو رپورٹ کریں. انفارچونیٹلی لیت لال سے کام لیا حکومت کے اس احکام پہ جیل اتھارٹی نے, شاید پیچھے ڈائریکٹیوز ہوں گے. 5-6 دن تک ان کو ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا, اور یہ صورتحال دیکھ کر یاسین ملک صاحب نے وہاں پہ جیل کے اندر پروٹیسٹ بھی کیا. نہیں, اب وہ دوائیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ دوائیں نہیں لے رہے, ایسی بات صحیح ہے؟ اس وقت جب کورٹ آرڈرز کے باوجود ان کو ہاسپٹل فار میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں لے جایا جا رہا تھا, 4-5 دن انہوں نے انتظار بھی کیا, اس کے بعد انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہاں پہ. انہوں نے اپنی جو باقی ماندہ دوائیاں تھیں وہ وزن بھی گر رہا ہے بہت, تقریباً 10-12 کلو ان کا ویٹ کم ہوا ہے, اور اس کی ریزن یہی ہے. تو تب جا کے جب ان کی حالت غیر ہوئی, تب جا کے پھر انہوں نے ان کو ہاسپٹل پہنچایا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو شاید کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوگا وہاں پراپر, جو ان کی کنڈیشن تھی دیٹ ڈیمانڈڈ ہز ایڈمیشن ان دا ہاسپٹل. انفارچونیٹلی ایک روٹین کا چیک اپ اور شاید 1-2 ٹیسٹ بھی کیے ہیں, تو 2 گھنٹوں کے بعد ان کو واپس ڈسچارج کر دیا. ان کی حالت ایسی ہے کہ انہیں ڈسچارج کیا جا سکے. میں وہی کہہ رہا ہوں, حقیقت یہی ہے جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں, ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی, ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھنا چاہیے تھا انڈر آبزرویشن, جب تک کہ ان کی حالت بہتر ہوتی تب جا کے واپس جیل میں لے جاتے. لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا, جس پہ ان کے اہل خانہ کو بھی تشویش ہے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے بھی اس کا تشویش کا اظہار کیا, اور بالعموم
جو عوام ہے ریاست جموں کشمیر کی، وہ کافی تشویش سے اس وقت گزر رہے ہیں کہ اپنے قائد کی یہ صورتحال ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو میں شامل کروں گا۔ اشتیاق حمدانی صاحب فرمائیے گا، جو کچھ یاسین ملک صاحب کے ساتھ، شبیر احمد شاہ صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ترجمان ہیں، انہوں نے خود بتایا، بڑے فصاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیا ہے، یہ انڈیا کیا حاصل کرنا چاہتا ہے یہ سب کچھ کر کے؟ ویسے تو وہ سرنڈر کروا نہیں سکا، ان کو انہوں نے لائف امپریزنمنٹ بھی دے دی، پھر بھی وہ سرنڈر نہیں ہوئے، یعنی ان کی ول سرنڈر نہیں ہوئی۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لائف امپریزنمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی میں کنورٹ ہو جائے یا دوسرے کیسز ان کے اوپر لگا دیے جائیں۔ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ان کی ہیلتھ کنڈیشن کو اگر دیکھیں تو کون سا ملک ہے جو اس طرح کرے گا کسی سیاسی پریزنر کے ساتھ؟ یہ دیکھیں، یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہم فروری کے مہینے میں بھی آج یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور فروری کے مہینہ جو ہے وہ خصوصاً کشمیریوں کے لیے بڑی اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ اگر مقبول بٹ شہید کی بات کی جائے یا افضل گورو صاحب کی بات کی جائے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو شبیر شاہ صاحب ہیں یا یاسین ملک صاحب ہیں، ان کو میڈیسن نہیں دی جا رہی، ان کی صحت ظاہر ہے، کمپیوٹر تو وہ ہے نہیں ہے، انسان ہے، انسان اپنی صحت کے مسائل کے ساتھ تو چلتا پھرتا شکار ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ انڈیا کی ان کو سرنڈر تو کرا نہیں سکا، انڈیا ناکام ہو چکا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ یہ مقبول بٹ صاحب کی طرح ان کو کسی دن وہ انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو اندر اب اتنی طاقت نہیں رہی یا اتنی وہ کشمیر رد عمل جو عالمی رد عمل سمجھ لیں یا کشمیریوں کا جو رد عمل ہے اس کے تحت وہ ان کو پھانسی تو دے نہیں سکا یاسین ملک صاحب کو، ان میں عمر قید کی قید سنا کر اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اسی ٹارچر کے اندر وہ چاہتا ہے کہ یہ ان سے ہاتھ جو ہے نا وہ صاف کر لیے جائے کہ اپنے ہاتھ بھی بچ جائیں کہ جی اور ہمارے اوپر بھی کوئی الزام نہ آئے۔ لیکن یہ جو صورت حال ہے، ہمیں عالمی عدالت انصاف میں اس مقدمے کو بھرپور طور پہ اٹھانے کی ضرورت ہے، خصوصی طور پہ کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت کسی بھی قیدی کو، خواہ وہ اس نے جرم بھی کیا ہو، حالانکہ یہ قیدی نہیں ہے، ان نے جرم نہیں کیا ہوا، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو ہمیں عالمی عدالت انصاف میں اس چیز کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ حریت پسند کون ہے اور دہشت گرد کون ہے۔ تو اس سال میں دیکھنا یہ پڑے گا۔ جی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کروں گا۔ جی آپ بات مکمل کر لیں۔ جی حمدانی صاحب۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آخری بات کے دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر رہے ہیں، عالمی عدالت انصاف کا جو ہے وہ کس طرح ہم دروازہ جو ہے وہ جا کے اس پہ دستک دیں کہ ہمارے اس مسئلے کا حل ہو۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شازیہ ارور چیمہ صاحب یہ فرمائیے گا، جو کچھ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ کیا جا رہا ہے جسے کشمیری جو ہے وہ جس سے انسپریشن لیتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، یاسین ملک صاحب ایک شخصیت نہیں بلکہ استعارہ بن چکے ہیں آزادی کا، یہ جو سب کچھ ہے ایک عام کشمیری بچہ بھی دیکھ رہا ہے، یوتھ بھی دیکھ رہی ہے، خاتون بھی دیکھ رہی ہے، اس سے انڈیا کے خلاف کس حد تک نفرت جو ہے وہ بڑھے گی جو کچھ یہ یاسین ملک صاحب، شبیر شاہ صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ نفرت تو آلریڈی بہت زیادہ ہے اور نفرت بڑھے گی بھی بہت زیادہ، لیکن اس نفرت کا انڈیا کو فرق کوئی نہیں پڑتا کیونکہ وہ بے شرمی کی حد تک ہٹ دھرمی پہ پہنچا ہوا ہے اور وہ نفرت کو جو ہے وہ کرب کرنا اسے آتا ہے۔ کشمیری اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے۔ لیکن ڈونٹ یو تھنک ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ نفرت فار دا ٹائم بینگ یہ سپریس ضرور کر سکتا ہے لیکن اس نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کسی نہ کسی جگہ پہ کشمیری پھر اپنا غصہ نکالتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی وقت ہو، کشمیری بتا دیتے ہیں کہ جی ہمیں ان کے ساتھ نہ رہنا ہے جو یہ ہمارے لیڈرز کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بالکل میں اسی پوائنٹ کی طرف آ رہی تھی کہ کشمیری خوش قسمت ہے کہ ان کے پاس یاسین ملک اور شبیر شاہ جیسے لیڈر موجود ہیں جنہوں نے بہت پہلے ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کشمیر کا مقدمہ ہم نے اپنی ذات پہ سہ کر جو ہے وہ جھیلنا ہے۔ اگر آپ یاسین ملک کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی اہلیہ یہاں پہ ہیں، بچی یہاں پہ ہے، وہ چاہیں تو وہ دنیا کے کس ملک میں جا کے نہیں رہ سکتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی پوری زندگی اس جوانی سے لے کر، بھرپور جوانی سے لے کر اب ادھیڑ عمری تک وہ پوری زندگی انہوں نے گزار دی صرف کشمیر کے مستقبل کے لیے۔ تو کشمیری بڑے خوش قسمت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مجھے بالکل امید نہیں ہے
عالمی عدالت انصاف سے یونائٹڈ نیشن کا ہم نے حال دیکھ لیا. ہمیں یہ فلسطین اور غزہ کی سچویشن ایک قسم کا ایک ایسا کرس ہے جو کہ ڈسگائز میں بلیسنگ بھی ہے کہ چیزیں کس طرح سے ایکسپلوڈ ہو کے سامنے آئی ہیں. یہ وہ ویژنری لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت پہلے یہ دیکھ لیا تھا کہ ہم نے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہے. اگر ہم دوسروں کے منہ کی طرف دیکھتے رہے تو ہمارا مقدمہ کوئی نہیں لڑے گا. اور انہی کی وجہ سے آج تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آپ بیک برنر پہ نہیں رکھ پائے ہیں. یہ انہی کی وجہ سے زندہ ہے, ان کی بھوک کاٹنے کی وجہ سے. میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مجھے ایک رپورٹ میں میں نے دیکھا کہ ان کا جو ڈیفیکٹڈ پیس میکر ہے وہ ان کو امپلانٹ کیا ہوا ہے. تو خدا را ان کا پیس میکر تو کم از کم اتنی آپ کے اندر بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں, وہ ان کی انٹینشن ہے کہ انہیں سلو ڈیتھ جو ہے وہ دی جائے جیل کے اندر ہی. کوئی جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کوئی طبی امداد نہیں دی گئی, ہسپتال اس کنڈیشن میں لے جایا گیا لیکن ساتھ ہی ڈسچارج بھی کر دیا گیا, جو یقیناً بہت ایک بری خبر ہے اس حوالے سے ایک ایسے ملک کے لیے جو جمہوریت اور بڑے ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اشتیاق حمدانی صاحب کا, رفیق ڈار صاحب کا اور شازیہ انور چیمہ صاحبہ کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے آپ نے اظہار خیال کیا. پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.